السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگیوں کا بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے، اللہ ہمیں وہ مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عالمی ادارہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 2.25 لاکھ لوگ روزانہ مرتے ہیں۔ 2.25 لاکھ لوگ روزانہ مر جاتے ہیں، اور 1 منٹ کے اندر قریباً 7200 لوگ مر جاتے ہیں۔ 7200 لوگ 1 منٹ کے اندر مر جاتے ہیں۔ اور انسان کی اصل میں یہ فطرت ہے کہ وہ جب اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے، اپنے کاروبار دھندے میں مصروف ہوتا ہے، تو وہ یہ پہچان نہیں پاتا، یہ جان نہیں پاتا کہ میرے ارد گرد کے حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، میرے ارد گرد موت کتنی تیزی کے ساتھ میری جانب سفر کر رہی ہے۔ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتا، اس چیز کو جان نہیں پاتا، یہاں تک کہ اس کے گھر سے کوئی مر جائے۔ حالانکہ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے اندازہ، 2.25 لاکھ لوگ، ایک پورا گاؤں وہ مر جاتا ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر۔ تو ایک بندہ مومن جب بھی کوئی موت کی خبر سنتا ہے، وہ لازماً دنیا داری کے اندر اپنے آپ کو تھوڑا سا کمزور کرتا ہے، اور آخرت کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس اسپیکر کی ایکو بہت زیادہ ہے، ٹھیک کرنی آتی ہے یہ؟ باقی ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ہاں اب بہتر ہے، جتنی بھی امتیں گزری ہیں میرے، ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، بہت لمبی لمبی عمر والے وہ لوگ تھے۔ آپ نوح علیہ السلام کا ذکر دیکھیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی عمر 950 سال تھی، نہیں، ان کی عمر 950 سال نہیں تھی، یہ تبلیغ انہوں نے 950 سال کی ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں تقریباً 1400 سال ان کی عمر تھی، کچھ 1300 کہتے ہیں، کچھ 1200 کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 14 سال ہو چکے ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک صدیاں بیت گئی ہیں کہ رسول اللہ اس دنیا میں آئے تھے، اور ہم سے پہلے لوگوں کی عمر ہی اتنی ہوتی تھی۔ لیکن اس امت کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 سے 70 کی ایوریج کی ہوگی، 60 سال ہے یا 70 سال ہے۔ اس لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مواقع دیے کہ وہ ایک ایک لمحے کی عبادت پچھلی قوموں کی سالہ سال کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے اوپر، اس قوم کے اوپر انصاف بھی ہے، اور ایک اس امت کو عطا بھی ہے۔ انہی میں سے ایک عطا میرے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ عام دنوں کے اندر اگر اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو جنت میں بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مہینے 200 کو بھیجنا چاہتا ہے۔ اگر عام دنوں میں 200 کو بھیجتا ہے تو اللہ اس مہینے 20,000 کو بھیجنا چاہتا ہے۔ عام دنوں میں 20,000 کو بھیجتا ہے، اس مہینے 2 لاکھ بھیجنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان کو آپ ایسے سمجھیں جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے جو آپ کے پاس 30 روز کے لیے قیام کرنے آ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ ایک مہمان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہمان کی اتنی عزت، اتنا اکرام، اتنا پروٹوکول دیتا ہے اس کو، کہ جیسے ہی یہ دنیا کے احاطے کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً جنت کھول دیتا ہے، جہنم کو بند کر دیتا ہے، اور گنڈے بدماش، وہ کون ہے؟ شیاطین، ان کو قید کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو کمزور کر دیتا ہے۔ پہلے وہ آپ کے کان میں خسر پھسر کرتے تھے، آپ فوراً وہ عمل کر دیتے تھے، لیکن رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی اس شر کو، اس کی طاقت کو کیا کرتے ہیں؟ کمزور کر دیتے ہیں، تاکہ بندہ کسی طریقے سے جہنم کی بجائے جنت والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پروٹوکول دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان میں کوئی جہنم میں نہیں جائے گا،
بھئی اگر کرتوت سدھے نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہی جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اہمیت بتلا رہے ہیں رمضان کی کہ میں خود اس رمضان کی کتنی قدر کرتا ہوں کہ جیسے ہی یہ زمین کی طرف بڑھتا ہے تو میں جنت کھول دیتا ہوں, جہنم بند کرتا ہوں. اور جو گرو شیطان ہے, یہ بڑی اہم بات ہے, جو چھوٹے موٹے شیطان ہیں نا, ایک شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے میرے بھائی. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے. وہ فرشتہ آپ کو خیر کی بات کرتا ہے اور یہ شیطان آپ کو شر کی بات کرتا ہے. وہ ہر ایک کے ساتھ ہے, یہ قید نہیں ہوتا, یہ آپ کے ساتھ ہی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن جو گرو ہیں شیطان کے, جو شیاطین کے بڑے بڑے جو گرو, جو ان کو پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ تم نے اس ہفتے کیا کرنا ہے, اس مہینے کیا کرنا ہے, تم نے فلاں علاقے کے اندر کیا کرنا ہے, تم نے اس بندے کو کھونا کیسے ہے, اس بندے کو کمزور کیسے کرنا ہے, وہ مشورے دینے والے جو ان کے سردار, ان کے گروز ہیں, وہ کیا ہوتے ہیں, وہ قید ہو جاتے ہیں. جو بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, اب اگر تو آپ نے اپنی نیکی سے شیطان کو کمزور کیا ہوا ہے تو رمضان میں تو اس کا بالکل ہی پٹھا بیٹھ جاتا ہے. اور اگر آپ نے اپنے گناہوں سے اس کو مضبوط کیا ہوا ہے تو آپ کو رمضان ہونے یا نہ ہونے کا فرق, بولے بھائی, فرق نہیں پڑتا, کیونکہ تو خود شیطان ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں اور قرآن بھی یہ بات کہتا ہے, من الجنۃ والناس, کہ جنوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں اور انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو شیطان ہیں. یاد رکھیں, شیطان کا مطلب جن نہیں ہوتا, وہ ابلیس جن ہے. شیطان کا مطلب باغی ہوتا ہے, بغاوت کرنے والا ہوتا ہے. اور وہ انسان بھی, جس نے کوٹھا کھولا ہوا ہے میرے بھائی, جو جسم کا کاروبار کرنے والا ہے, اس کو شیطان کی لوڑ ہے. بولے بھائی, یہ تو شیطان خود ایجنٹ بنا ہوا ہے. جو بندہ کرپشن کا اڈا کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کو شیطان کی لوڑ ہے. اور یہ تو شیطان کو مشورے دیتا ہے کہ بھائی تو نے کرپشن کیسے کرنی ہے. شیطان تو ایسے لوگوں کے پاس مشورے لیتے ہیں آ کے. اس لیے جب انسان اپنے گند پہ آئے نا, یہ شیطان سے 4 ہاتھ آگے چلا جاتا ہے. اور انسان جب اپنی خیر پہ آئے تو فرشتے بھی اس کے نوکر بن جاتے ہیں, فرشتے بھی اس کی غلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جیسے فرعون ہے نا, میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ فرعون کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا تو میرے تو بڑا شیطان ہے. اس نے کہا بھی وہ کیسے؟ اس نے کہا یار میں نے تو سجدے کا انکار کیا تھا, تو خدائی بن گیا, تو کہہ رہا میری پوجا کرو, میں خدا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا تھا بھائی, میں نے کہا تھا اللہ جی تسی جن مرضی کرا لو, اینو نہیں کرنا, انسان کو نہیں کرنا. اللہ جی تسی, وہ بولو نا یار, اللہ کو تو کر رہا ہے نا بھائی, اللہ کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ انسان سے حسد کر گیا نا, یہ انسان برداشت نہیں ہو اس سے. تو فرعون کو کہہ رہا ہے تو میرے سے بڑا ہے, میں خدا نہیں بنا, اتنی جرت نہیں ہے میرے میں, تو میرے سے بھی 4 ہاتھ آگے چلا گیا بھائی. تو جو بندہ خود ہی شیطان ہے میرے بھائی, اس کو رمضان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے. دیکھیں میرے بھائی, وہ پھٹا سمجھتے ہیں, پھٹے کے اوپر ایک طرف منفی ہوتا ہے اور ایک طرف مثبت اور درمیان میں 0 ہوتا ہے. تو یہ بندہ منفی کی طرف ہے, سمجھ رہے ہیں. جس کا شیطان کمزور ہوتا ہے نا, وہ 0 پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے لیے مثبت کی طرف جانا رمضان میں اللہ کہہ رہا ہے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے آپ پہلے روزے دیکھتے ہیں, میں یقین کریں آج میں ظہر کی نماز کے لیے مجھے بڑی مشکل سے جوتیوں کے پاس جگہ ملی ہے, اور اس مسجد میں خالی ہوتی ہے وہ مسجد ہمارے گھر کے پاس. یہ کیا ہو رہا ہے, نیکی آسان ہو گئی ہے نا. یہ اسی گلی میں پھر رہے ہوتے تھے سارے مسٹنڈے, اسی گلی میں ہوتے تھے سارے, ادھر ہی آس پاس ہوتے تھے. لیکن یہ کیا ہوا کہ چاند نظر آیا, سارے اندر بڑھ گئے نا مسجد. کیا ہوا یہ 0 پہ تھے بھائی. تو جیسے ہی رمضان آیا تو اللہ تعالیٰ طاقت کیا کرتا ہے, بڑھا دیتا ہے. لیکن جو مائنس میں, اس کو تو پہلے 0 پہ آنا پڑے گا نا. کیا خیال, اس کو پہلے ٹل مارنا پڑے گا بھائی, پہلے اپنا شیطان مار, پہلے 0 پہ آ, پھر اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائیں گے کہ تو خیر کی طرف چلے اور نیکی تیرے لیے آسان ہو جائے. اس لیے بڑی سننے کی بات ہے. یہ کافر آج تحقیق کر رہے ہیں باقاعدہ. گورا جو ہوتا ہے نا بھائی, وہ وہی نہیں مانتا, وہ یہ نہیں مانتا کیونکہ قرآن نے کہہ دیا تو مطلب یہ سچ ہے. وہ تو کہتا ہے میں ثابت کروں گا, اور ثابت کرنے کے لیے وہ ایسی شے مانگتا ہے جس کو دیکھا جا سکے, چھوا جا سکے, ٹھیک ہے, جس کو ثابت کیا جا سکے انسانی عقل کی بنیاد پہ. تو اس کو یہ بات پلے نہیں پڑ رہی ہے کہ یہ رمضان کے چاند دیکھنے سے ایسا کیا ہوتا ہے بھائی کہ پوری کی پوری زمین جہاں بھی مسلمان ہیں. ہماری ایک دوست ہیں, وہ ڈنمارک سے آگے رہتی ہیں. پتہ کتنے گھنٹے کا روزہ ہے؟ 22 گھنٹے کا. کتنے گھنٹے کا؟ 22 گھنٹے کا روزہ ہے. یعنی وہ سحری کرتی ہیں نا, تو سوری افطاری کرتی ہیں نا, اس کے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد وہ کہتے ہیں ہم زیادہ روٹی نہیں کھاتے کیونکہ ہم نے پھر سحری کر لینی ہے. 2 گھنٹے, لیکن وہ روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ نہیں چھوڑتے. تو یہ گورے سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی ہے کہ چاند دیکھنے سے 1 دن پہلے
یہ نہ اللہ کا نام لیتا ہے، نہ قرآن کا نام لیتا ہے، نہ حدیث کا نام لیتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ چاند نظر آتا ہے سارے مسجد میں چلے جاتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائی جیسے ہی وہ زمین کی طرف آتا ہے رمضان تو میں کیا کرتا ہوں؟ جنت کھولتا ہوں، جہنم بند کرتا ہوں. تو شیطان جب قید ہو جاتا ہے نا، یہ بڑی سننے کی بات ہے، تو ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے جفا پایا اسے، اور جیسے ہی چاند نظر آیا ہے تو جفا چھوڑا اس نے، اور لوگ چھوٹ کے جس کی طرف سب سے پہلے بھاگتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ یہ بندوں کو بات بتلا رہے رمضان کے اندر تیرے میرے درمیان بندے صرف ایک ہی دشمن، اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. میں تھوڑا سا اس پہ ہاتھ ٹیٹ کرتا ہوں تو سب سے پہلے بھاگ کے میری طرف آتا ہے. جیسے ہی رمضان آتا ہے تو جانتے بوجھتے ہوئے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس لگی ہے، اللہ کی قسم ڈنڈے کی زور پہ کم از کم 100 کروڑ لوگ، کتنے بھائی؟ ہم سارے نہیں کہتے کہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن پہلے 5-7 ساری رکھ لیتے ہیں. 100 کروڑ لوگ بغیر ڈنڈے کے 18 گھنٹے اپنی مرضی سے نہ روٹی کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، حالانکہ اسے حلال سمجھتے ہیں، حلال سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود روٹی پانی کھاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ گورے کی بات سمجھ میں نہیں آتی. یقین کریں صرف مسلمانوں کے رمضان کے روزوں کے اہتمام کو دیکھ کر، میرے بھائی آسٹریلیا میں ہوتے ہیں، ہم ملیشیا میں رہے ہیں، اکثر رمضان کے اندر سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں. سب سے زیادہ لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ معجزاتی طور پہ معاملہ فرماتے ہیں کس کے ساتھ؟ اپنے بندوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائے. اللہ کہتا ہے بندے جتھے پیو رہندا ہے اتھے اندی اولاد رہندی ہے. اینجی گل ہے بھائی. تو ہمارا باپ کہاں پہ رہتا تھا؟ بھائی بولو نا یار، ہمارے باپ کون ہے؟ سارے بولیں بھائی کون ہے؟ آدم علیہ السلام. کہاں رہتے تھے؟ نہیں جنت میں نہیں رہتے تھے، فردوس رہتے تھے. چھوٹی موٹی میں نہیں رہتے تھے، فردوس میں. تو جہاں پہ ہمارا باپ وہاں پہ اس کی اولاد. اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی مرضی سے جو شے بنائی نا تیرے لیے وہ فردوس ہے. جہنم میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنائی ہے، انصاف کے لیے بنائی ہے. کہ کچھ بدبخت ایسے بھی ہوں گے جو کیا کہیں گے؟ اللہ جی رمضان میں تو نے جنت کھول دی ہے، جہنم بند کر دی ہے، مجھے نہیں چاہیے، اپنی جنت اپنے پاس رکھ، میں نے جہنم میں جانا ہے. وہ ٹیٹ کا ٹیٹ رہے گا، وہ رمضان کے باوجود اپنے آپ کو بدلے گا، اپنے رویے کو بدلے گا. تو اللہ کہتا ہے میں نے انصاف بھی تو کرنا ہے نا بھائی. جہنم انصاف کے لیے بنائی ہے کہ جس کو نہیں چاہیے جنت تو ٹھیک ہے بھائی، میں نے تو جنت بنائی ہے تیرے لیے، تیرے باپ کو جنت بھیجا، تیری ماں جنت میں ہے. ہاں تو نہیں رہنا چاہتا، دھکے سے تو نہیں لگ سکتے بھائی، ٹھیک ہے چلے جاؤ بھائی، جہنم چلے جاؤ. اب جہنم بندہ زبان سے کہتا ہے کہ میں نے جہنم جانا، وہ بولو بھائی گنڈا پکڑ کے لے آؤ یہاں پہ، اس کو کہو جہنم جانا ہے، وہ کیا کہے گا؟ منو موت پہنتی جنت جان، میں کیوں نہیں جانا بھی جنت؟ لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ میں نے جنت جانا. میں نہیں جانا بھائی، میں نے جہنم میں جانا. تو یہ باقاعدہ ہر مسلمان اس چیز کا مشاہدہ کر سکتا ہے کہ رمضان کو معمولی وقت نہیں ہے میرے بھائی. یہ تو کافر اس بات کی شہادت دے رہا ہے کچھ تو بدلتا ہے پوری کائنات، کچھ تو تبدیلی آتی ہے اللہ کی قسم، کہ سارے لوگ مسجد کی طرف بھاگ جاتے ہیں، سب لوگ مسجدوں کی طرف چلے جاتے ہیں. دوسری بات، جب بھی مہمان آتا ہے میرے بھائی، مہمان خالی ہاتھ، بھائی اگر آپ کے گھر میں مہمان ہے اور خالی ہاتھ آئے آپ کو اچھا لگے گا؟ وہ بولو نا یار. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، چھوٹا موٹا تو ہے کوئی نہیں، تو یہ مہمان خالی ہاتھ آتا، بولو نا یار، یہ سزا بھی لے کر آتا ہے اور جزا بھی لے کر آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باقاعدہ گواہ بنے گا قیامت کے دن کہ یا اللہ اس بندے نے میرا حیا کیا تھا، میری وجہ سے بھوک پیاس کو برداشت کیا تھا، اس نے میری مہمان نوازی کا حق ادا کیا ہے، اب تو اس کی مہمان نوازی کا حق ادا کر اور اس کو جنت میں بھیج دے. لیکن جس نے اس کی قدر نہیں کی، جس نے اس رمضان کا خیال نہیں کیا، باقاعدہ یہ رمضان اس کی شکایت لگا گا، یا اللہ میں گیا تھا لیکن میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، رشوت یہ پھر بھی لے رہا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا جھوٹ یہ پھر بھی بول رہا تھا، میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، ٹگے گی اس بندے نے میری قدر میری عزت نہیں کی ہے، یا اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا تو اس کا بھی ادا نہ کرنا اور اس کو جہنم میں بھیج دے. تو رمضان باقاعدہ آپ کے نوٹس لے رہا ہے، باقاعدہ آپ پہ نظر رکھتا ہے کہ بھائی اس بندے کی زندگی میں میرے 30 روز فائدہ پیدا کر رہے ہیں یا اس بندے کی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. جیسا یہ رمضان میں داخل ہوا تھا ویسے کہ ویسے ہی باہر آیا ہے، تو یہ رمضان آپ کے خلاف قیامت کے دن میرے بھائی گواہی دے گا. اور یہ جو بات ہے نا، آپ نے حدیث بڑی مشہور ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ کتنی خوشیاں بھائی بولیں؟ 2. ایک افطاری کے وقت اور دوسرا
جب اللہ سے ملاقات کرے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ بڑی سننے کی بات ہے. روزہ اتنا بڑا عمل ہے میرے بھائی. نماز نا دنیا کو دکھ جاتی ہے، ایسے ہی ہے، دنیا کو دکھتا ہے اس بندے نے نماز پڑھی ہے. زکوٰۃ دنیا کو دکھتی ہے، جہاد دنیا کو دکھتا ہے، حج دنیا کو دکھتا ہے، سوائے روزہ دنیا کو نہیں دکھتا. آپ تنہائی کے اندر اس کو توڑ سکتے ہیں، لیکن دنیا کو تو نہیں پتا تو نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے پاس علم ہے نا باقاعدہ، وہ جب بندہ نیکی کرتا ہے وہ لکھتے ہیں اس نیکی کو. لیکن روزے کی نیکی اتنی بڑی ہے فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے. ان کا علم جواب دے جاتا ہے کہ بھائی اس نیکی کا اجر ہم دینے کی طاقت. اللہ کہتا ہے وہ اجر میں خود ہوں، میں خود اس کا وہ اجر دوں گا. اور علماء کہتے ہیں وہ اجر کیا ہے؟ وہ اللہ خود ہے. اللہ کہتا ہے میرے سے بڑا اجر بندے کیا ہو سکتا ہے؟ جنت بھی میرے سے علیحدہ ہے، میری رضا بھی میرے سے علیحدہ ہے. لیکن ایک شے ہے جو صرف اور صرف تجھے ہر شے کے ساتھ اکتفا کر سکتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میں خود ہوں. روزے کا اجر اللہ کا کہتا ہے میں خود ہوں، جو میں اپنے آپ کو بندے کے ساتھ فردوس کے اندر حوالے کر دوں گا. اس لیے فردوس کے اندر میرے پاس صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا ہاں بھی راضی ہو سبزہ زار والو؟ راضی. اللہ کی قسم سے یہ حدیث بتا رہا ہوں، سبزہ زار والو راضی ہو؟ جو کہا تھا، ایک مولوی آیا تھا چیخیں مار رہا تھا تمہارے سامنے، سچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ جو نبی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انہوں نے کہا تھا سچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو سارے کے سارے کہیں گے یا اللہ بالکل تم نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا. اللہ کہے گا میں اس سے بھی افضل عطا کروں، اس سے بھی بہترین عطا کروں. تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یا اللہ اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے آج میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، تم جو چاہے کر لو. اس سے بڑی میں تمہیں اس جنت میں تحفہ دے سکتا. تو روزے کا اجر اتنا بڑا ہے میرے بھائی، اتنی بڑی یہ خیر ہے. تو روزہ خالی ہاتھ نہیں آتا ہے، وہ اپنے ساتھ تحفہ لے کے آیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے صرف 30 دن موٹر رکھ لے بندے، تو صرف 30 دن تھوڑا سا برداشت کر لے. یہ نوٹ لے رہا ہے، یہ تجھے نوٹس کر رہا ہے، تجھے لگتا ہے یہ نوٹس نہیں کر رہا، یہ نوٹس کر رہا ہے، اور اس نے گواہی دینی ہے جا کر. جو بندے کا پتر بنے گا یہ رمضان خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازنے دے گا، خود نوازے گا، گواہی دے گا اللہ کے سامنے. لیکن اگر تم نے اس کا خیال نہ کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنیے گا میرے بھائی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا مشکل ترین دور کون سا تھا، مشکل ترین وقت کون سا تھا؟ تو سارے صحابہ کو ایسے لگتا تھا وہ احد کا دن ہے، کیونکہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقاعدہ افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید ہو گئے. تو صحابہ مایوس ہو گئے تھے، انہوں نے باقاعدہ تلواریں پھینک دی تھی کہ بھئی جب نبی ہی نہیں رہے تو لڑنے کا کیا فائدہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ احد نہیں طائف تھا. کیا تھا بھائی؟ طائف تھا. میں تن تنہا اکیلا ایک صحابی کے ساتھ تھا، اور آوارہ بچوں نے ہمیں پتھر مار مار کے لہو لہان کیا کہ کافر کو ترس آیا ہم پہ، اور اس نے انگور لا کر ہمیں پیش کیے. کافر کو ترس آ گیا کیونکہ پورے منہ پہ خون ہے، پورے کپڑوں پہ خون ہے، جوتوں میں خون ہے. کون ہے یہ؟ امام الانبیاء. پوری کائنات میں اللہ کے سب سے محبوب بندے کو سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان کرنے صرف کیا ہوں؟ وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، بس صرف ایک جملہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ. اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پتھر مار مار کے لہو لہان کیا. کافر کو ترس آیا، وہ انگور لے کر آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا کہ اس سے برداشت نہیں ہوا. دشمن یقین کرے کانپ جاتا تھا رسول اللہ کی تکلیف کو دیکھ کر، اندازہ لگائیں آپ. لیکن میرے نبی بھی کمال کے نبی تھے میرے میں. اب مارے گئے ہیں پتھر، ٹھیک ہے، اور پتھروں کا باپ ہوتا ہے پہاڑ، سمجھ رہے ہیں؟ سب سے بڑا پتھر کیا ہے؟ پہاڑی ہوگا نا بھائی. تو پہاڑوں کے فرشتے آئے، اس لیے آئے پہاڑوں کے فرشتے. آرڈر لگاؤ، پھیر کے رکھ دیں گے، فنا کر کے رکھ دیں گے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. لیکن رسول اللہ، اب آپ صرف تصور کریں میرے بھائی، آج میڈیا کا دور ہے، ٹی وی کا دور ہے، تصور کرنا آسان ہے. پورا جسم خون ہے، کافروں کو ترس آ رہا ہے. اس حال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے کہتے ہیں اللہ جو ان کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، یہ نہیں تو یا اللہ ان کی نسلیں اسلام لے کر آئیں گی. اور آج پورا طائف مسلمان ہے، 100% مسلمان ہے. اور جس جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر مارے اس جگہ پہ مسجد ہے. منہ کے اس جگہ پہ مسجد ہے. اب میں نے آپ کو یہ بات کیوں بتائی ہے؟ ہمارے معاشرے میں ذرہ بھر گستاخی رسول اللہ کی، اس بندے کی کوئی بات سے ہے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ وہ جتنا مرضی مولوی ہے، عالم ہے، جو بھی ہے، ہمارا معاشرہ اس کو برداشت، بھلے ہی اس کی زبان پھسلی ہو تھوڑی سی،
یہاں پہ گستاخی تو کیا ہو رہی ہے بھائی، پتھر مار رہے ہیں، لہو لہان کر کے رکھ دیا انہوں نے، ایسے ہی ہے بھائی، لیکن بد دعا نکلی۔ آپ ذرا تصور کریں اس بندے کی بدبختی کا جس کے لیے ایسا رحمت والا نبی بد دعا کرتا ہے، کیا خیال؟ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ بد دعا بھی اس کے لیے کر رہے ہیں جو رسول اللہ کے اپنا امتی ہے، اور وہ کون ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رمضان کی اتنی حیا کر رہا ہے کہ جنت کھول رہا ہے، جہنم بند کر رہا ہے، شیاطین کو قید کر رہا ہے، اللہ تو اتنی حیا کر رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس روزے کا اجر میں خود ہوں، میں ہوں اس روزے کا سب سے بڑا اجر، اور بندہ اس کی حیا نہ کرے، بندہ اس کی قدر نہ کرے، بندہ اس کی بے قدری کرے۔ اور یاد رکھے یہ بھی بے قدری ہے، روزے دار کے سامنے روٹی پانی کھاتے رہنا، یہ بے قدری ہے رمضان کی، آپ نے چھپ کے کھانا ہے۔ اگر آپ کو شوگر ہے، آپ مریض ہیں، تو روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھانا، یہ بھی روزے کی حیا ہے، یہ بھی رمضان کی قدر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے میرے بھائی، جبریل آئے رسول اللہ کے پاس، یعنی جبریل اللہ کی مرضی کے بغیر آ سکتے؟ اللہ نے جبریل بھیجا ہے کہ یہ بد دعا لے کر جاؤ، وہی آ رہی ہے آسمانوں سے بد دعا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اس شخص کو جہنم میں داخل کر دے، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر دے، یعنی لعنتی کر دے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کو بخشوا نہیں لیا، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے آپ کے کرتوت سیدھے نہ کیے، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنے رویے سیدھے نہ کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا آمین، اور جبریل فرشتوں کے سردار ہیں بھائی، جو جبریل کرتے ہیں پورے کے پورے آسمان کے فرشتے ان کی پیروی کرتے ہیں، تمام آسمان کے فرشتوں نے اس پہ آمین کہا۔ کس کے لیے؟ جو رمضان کو پائے لیکن اس کی قدر نہ کرے، کیونکہ مہمان ہے اللہ کا۔ 30 روز کی بات ہے یار، 30 روز تو کم از کم تھوڑا حیا کر سکتے ہو، اس کی قدر کر سکتے ہو۔ اس لیے جب آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں میرے بھائی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھلے ہی بدتمیز ہیں، آپ کی زبان خراب ہے، آپ کے گھر میں ہر وقت لڑائی چلتی رہتی ہے، لیکن جب مہمان آئے تو بھائی کیا کرتے ہیں؟ آپ باقاعدہ بچوں کو جا کے کہتے ہیں اوئے موٹر رکھنی ہے، زبان نو لگام دے کے رکھنی ہے، مہمان آیا، کہتے ہیں نا؟ اسی بات چو اپنی مہابھارت کھول لیں گے، اتنے نہیں کھولنی، ایسے ہی ہے نا؟ وہ بولا نا یار بالکل ڈٹو یہی حدیث ہے رمضان کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزے رکھتے ہوئے رمضان میں تمہاری لڑائی ہو جائے اور تو حق پہ ہے، تو سچا ہے، بھائی اگر تو جھوٹا ہے نا پھر تو دوہرا گناہ لے رہا ہے نا، الٹا چور کو توال کو ڈانٹے والی بات ہو رہی ہے، تو سچا ہے پھر بھی تو نے آگے سے جواب کیا دینا ہے؟ انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، یعنی اے میرے نال رمضان نہ ہوندا میں تمہیں دستا، میرے نال مہینہ رمضان دا میرے بھائی حاجی صاحب اے رمضان نہ ہوندا میں تہاڈے نال سیدھا ہونا سی، حالانکہ میں صحیح ہوں لیکن میں لڑوں گا نہیں، کیونکہ میرے ساتھ رمضان ہے، میں رمضان کی حیا کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور اگر تم حیا نہیں کرتے، زبان سے جو آل افعال آتا ہے بک رہے ہو، وہ کیلا 150 روپے کا تم نے خریدا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی 150 کے بجائے 500 روپے کا بیچ لے، لیکن اگر ہم کہیں تھوڑی سی گنجائش کر لو، 5 روپے گنجائش کر لو، آپ سب سانو تو 5 روپے ہی بچ دینے، یقین کرو، صرف گاہک کو مطمئن کرنے کے لیے اتنا بڑا جھوٹ اگل بول رہا ہے، اپنی زبان کے گند کو تو روک نہیں رہا ہے، تو یہ بھی نبی کی حدیث ہے، اس کو بھوک پیاس کے علاوہ اللہ کے سامنے کوئی اجر نہیں ملتا، یہ صحیح حدیث ہے۔ یعنی تجھے آخر میں کیا ملا؟ تجھے آخر میں 18 گھنٹے کی بھوک پیاس ملی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے، وجہ کیونکہ تو سیدھا نہیں ہوا، تو نے رمضان کی حیا نہیں کی، تو نے رمضان کی قدر نہیں کی۔ اس لیے میرے بھائی رمضان کو آپ کیسے سمجھیں؟ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ مہمان ہے، اور یہ مہمان 30 روز کے لیے آپ کے گھر میں رہنے والا ہے، آپ کے اہل و عیال کے ساتھ رہنے والا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کر لینا میرے بھائی، آپ کا چھوٹا موٹا کو مرشد دنیا کا، اس مرشد کا کوئی چھوٹا موٹا سیکٹری آپ کے گھر آ جائے تو اسی آسمان زمین ایک کر دو گے، انج ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو اللہ کا مہمان آ رہا ہے میرے بھائی، تھوڑا سا سیدھے ہو جاؤ یار، تھوڑا سا دلوں کو صاف کر لو، تھوڑی سی اپنی زبان کو صاف کر لو، کم از کم اس کو دکھانے کے لیے کر لو یار رمضان کا کہ تو آیا ہے، تو ایسا نہ سمجھ کہ میں کن بے ظرف لوگوں کے پاس آ گیا ہوں، میں کن بدتمیز بد کردار لوگوں کے پاس آ گیا ہوں یا اللہ، کہ جن کی میری حیا ہی نہیں ہے، جنہوں نے میری قدر نہیں کی ہے۔ تو آپ نے پہلی چیز کیا سمجھنی ہے کہ رمضان کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس مہمان ہے۔ دوسری چیز میرے بھائی، جو لفظ صوم ہے، روزے کو عربک میں کیا کہتے ہیں میرے بھائی؟ صوم۔ کوئی بھائی بتائے گا صوم کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو مطلب ہوتا ہے نا، مطلب صوم کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی بھائی بتائے گا؟ تم نہ بتاؤ نا یار، نہیں یہ سنیے گا بڑا، آج آپ کو پہلی بار پتہ چلے گا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزہ کس لیے رکھا جاتا ہے۔
تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ آپ کو بھی نہیں پتہ تھا۔ عرب کے لوگ جو تھے میرے بھائی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے بھائی؟ سب سے پہلے قرآن اللہ نے کن کو بتایا؟ عربوں کو بتایا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن کے مخاطب عرب لوگ ہیں، اور عرب لوگوں کا قیام کیا تھا؟ ڈکیتیاں۔ وہ لٹیرے لوگ تھے، وہ جا کے قافلے لوٹتے تھے، اور مہینہ 2 مہینے ان کے گزر ہو جاتا تھا، جب مال کم ہونے لگا پھر جا کے قافلہ لوٹ لیا۔ یہ لوٹ مار ان کا کام تھا، اور اس لوٹ مار میں سب سے مضبوط ہتھیار تھا گھوڑا، کیونکہ اونٹ جو ہے ان کا تھا لیکن وہ بڑا آہستہ چلتا ہے، اور اگر گھومنا پڑ جائے تو اونٹ ماشاءاللہ پہلے گیئر چ گھومتا ہے اور گھوڑا چوتھے گیئر میں گھوم جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تیز جانور ہے، لیکن ساتھ میں گھوڑا نخرے والا جانور ہے، تند مزاج جانور ہے۔ اس کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، بھاویں تسی مر جو ان دے سامنے، انہیں ہلنا نہیں۔ پہلے میں نے روٹی دینی ہے تو میں اگے ٹورنا نہیں تو میں ٹورنا۔ اور بولو نا یار، بالکل انسان کی طرح ہے، انسان بڑا نخرے والا ہے۔ اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ اس کی ٹریننگ کے لیے 3-3 4-4 روز کے لیے تپے باندھ دیتے تھے، لو کے اندر باندھ دیتے تھے۔ عرب کی گرمی، اور عرب کی صرف میں گرمی آپ کو بتلا رہا ہوں، ایک بندے نے بتلانے کے لیے کہ عرب میں کتنی گرمی ہے، ٹینک نہیں ہوتے ٹینک، اس ٹینک کے اوپر اس بندے نے انڈا پھینکا، وہ فرائی ہو گیا تھا۔ اس لیول کی گرمی ہوتی ہے۔ اس گرمی میں یہ گھوڑے کو 3-3 4-4 روز کے لیے باندھتے تھے، نہ کھانا دینا ہے نہ پانی دینا ہے، اور اس کے منہ کے اوپر ایک گلاف چڑھا دیتے تھے۔ کیا چڑھا دیتے تھے؟ تاکہ نہ کچھ کھائے نہ کچھ پیے۔ وہ جو گلاف چڑھاتے تھے نا میرے بھائی، اس کو صوم کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جو گھوڑا ہوتا تھا وہ صائم ہوتا ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یعنی وہ گھوڑا روزے سے ہوتا تھا۔ کس لیے؟ ٹریننگ کے لیے، کہ اگر ہم لوٹ مچانے کے لیے گئے ہیں اور عین دشمن حملہ کرنے لگا، اس کو بھوک لگ جائے، اس کو پیاس لگ جائے، یہ تو سیدھا ہو جائے گا وہاں پہ اور ہمیں مروا دے گا اپنی ذات کے ساتھ ساتھ۔ تو کیا کرو؟ اس کو ٹرینڈ کرو کہ جب مالک نے کہا آ جاؤ، بھوک ہے پیاس ہے کچھ بھی ہے، تو نے مالک کے سامنے سرنڈر کر دینا۔ اس کے لیے اس کو ٹرینڈ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ عربوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ جو صوم کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے، عربوں کو پوری سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ جو تم یہ گھوڑوں کے ساتھ کرتے ہو اپنی ذات کے سامنے سرنڈر کروانے کے لیے، اب تو نے یہی عمل اپنی ذات کے ساتھ کرنا ہے، میرے سامنے سرنڈر کروانے کے لیے، کہ جب میرا حکم آ جائے، نہ تم نے روٹی دیکھنا ہے، نہ تم نے پانی دیکھنا ہے، نہ اپنا پیٹ دیکھنا ہے، نہ آپ اپنی اولاد دیکھنی ہے۔ ہر شے کو چھوڑ کے، جیسے گھوڑا تمہارے پیچھے چل پڑتا ہے، ایسے ہی ہر شے کو چھوڑ کے تو نے میرے حکم کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ یہ ہے۔ کتنے بھائیوں کو یہ صوم کا مطلب پتا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں پتا تھا نا؟ ٹریننگ کا نہیں، ٹریننگ کا نہیں، یہ مفہوم گھوڑے والا نہیں پتا تھا نا؟ تو میرے بھائی دیکھیں، ہم 30-40 سال سے روزے رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اصل میں روزہ اثر کیوں نہیں دکھاتا؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے اصل چیلنج پتہ کیا ہے روزے کا؟ 16 گھنٹے بھوکا رہ کے دکھاؤ، 16 گھنٹے پیاسا رہ کے دکھاؤ۔ تیر مار دیا میں نے بڑا بڑا کہ 16 گھنٹے میں بھوکا پیاسا رہا ہوں، اور یہ چیلنج نہیں ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے اندر اس گھوڑے جیسی برداشت پیدا ہو جائے، اس گھوڑے جیسا صبر پیدا ہو جائے۔ وہ ہوا ہے، مبارک ہو، روزے رکھے ہیں تم نے۔ وہ نہیں ہوا ہے، کچھ بھی ہو جائے، روزہ نہیں رکھا تم نے بھوک پیاس رکھی ہے۔ روزہ ایک گاڑی ہے میرے بھائی، کیا ہے؟ گاڑی۔ وہ کروڑ روپے کی ہے، وہ ارب روپے کی ہے، لیکن گاڑی کا اصل مقصد تو منزل پہ پہنچانا ہے نا۔ اگر وہ گاڑی منزل پہ نہیں پہنچا رہی تو کوڑا ہے، یہ کوڑا۔ گڈی چوٹے لینے کے لیے لیتے ہیں بھائی، بولو، وہ چوٹے لینے کے لیے لیتے ہیں۔ میں 2 کلومیٹر چوٹا لے کے آ رہے ہیں، اس لیے گڈی لیتے ہیں بھائی۔ گاڑی تو کسی منزل پہ پہنچنے کے لیے لی جاتی ہے، تو روزہ گاڑی ہے، منزل بولو نا یار، منزل نہیں ہے، منزل برداشت ہے، منزل صبر ہے، وہ نہیں پیدا ہوا، روزہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تیرے میں برداشت نہیں پیدا ہوئی، تیرے منہ گاڑی نکلی تو 1 منٹ نے روزے دی حال کی تھی، منہ گاڑی چھٹی برداشت ہوئی تو روزہ نہیں ہویا۔ صحیح حدیث ہے، بھوک پیاس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اور ہماری پبلک کے اندر یقین کریں اس لیول پہ اتنا ڈر لگتا ہے۔ کبھی کبھی میری امی کہتی ہے تو لوگوں کے سامنے جا کے تقریریں کرتا ہے، کہتے تینوں نہ رگڑ دینا۔ صحیح بات ہے، نہیں تو عدم برداشت لیول ہو گیا ہمارے معاشرے کے اندر۔ ایک لمحہ نہیں سوچنا کسی نے، میرے سے تھوڑی بہت ہی زبان اوپر نیچے ہونی ہے، یقین کرو مجھے مسجد بڑھنے نہیں دینا کسی نے، بھلے جتنی مرضی جفیاں ڈال لو، ماشاءاللہ جواز صاحب کیا بات ہے، بڑا کمال درس دیا، یہ وہ، اللہ آپ کو یہ کرے،
ایک میرے سے غلطیاں اٹھا کے باہر پھینک دینا ساروں. یہ انتظامیہ اللہ ان کو جزا دے, وہ بد کرتے ہیں میرے سے, لیکن ان کے مجبور ہو جائیں گے کی کریے صاحب پبلک ویکھنی پہنتی ہے, تسی نہ ہی ہونا اس سائڈ تے, ہونا ہے کہ نہیں ہونا بھائی, یہ برداشت ہے. رسول اللہ کی مسجد میں دنیا کی دوسرے نمبر پہ سب سے مقدس جگہ ہے ہمارے نبی کی مسجد, ایسے ہی ہے. پیشاب کر رہا بندہ, او بھائی پیشاب مسجد نبوی میں, اور نبی پتہ کیا کہتے ہیں, پورا کر لینے دو اس کو. اللہ اکبر. یہ نبی جو روزے رکھتے تھے, یہ برداشت پیدا ہوئی تھی ان کے اندر, اور یہی صحابہ میں بھی پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ سارے صحابہ آگے بدھے ہیں تون لا دیں. آپ نے کہا تون لانی, اور بولو بھائی اسی تونا بچاؤ آئے ہیں, لاؤن نہیں آئے. ہم لوگ کافر بنانے نہیں آئے, مسلمان بنانے آئے یار. تو 1 منٹ لگاتا یہودیوں کا ایجنڈا ہے, کافر ہے, پتہ نہیں کیا کیا جملے بول دیتا کیونکہ تیرے سے برداشت. اور بولو نا یار تو موٹ نہیں رکھ سکتا, تو بندہ نہیں ہے, تیرا روزہ نہیں ہے, تبھی تو یہ روزہ تیری زندگی میں کوئی اثر پیدا نہیں کرتا. کیونکہ تو نے کیا سمجھ لیا, گڈی تے جھوٹے جھوٹے لے کے میں گڈی تے ہے نا میرے کو, بھائی گڈی کا ہونا کوئی فائدہ دیتا جب تک یہ گڈی, اور بولو نا یار منزل پہ نہیں پہنچا. اس کو ہیرے جواہرات لگے ہوں. یہ میاں چنو کے تھوڑے دن پہلے واقعہ ہوا ہے, کتنے پہ روزہ ہے میاں چنو کے تھوڑے دن پہلے واقعہ ہوا ہے. ایک بندہ وہ تھوڑا سا بیچارہ پاگل تھا. کسی کو پتا میاں چنو میں واقعہ ہوا ہے ایک, اور کسی کو؟ وہ پاگل تھا بندہ, وہ کسی طریقے سے مسجد کا بوا کھولا ہوا تھا, اندر داخل ہو گیا. اندر داخل ہو کے اس نے آگ لگا دی, کچھ کاغذ پڑے ہوئے تھے اس کو آگ لگا دی. اب ماشاءاللہ جو دین کے ٹھیکیدار لوگ نہیں ہوتے, ٹھیکیدار جن کو لگتا ہے دین ساڈے تے نازل ہویا سارا, اسی جنت جنم ٹکٹاں لے کے آئے, اسی ونڈنیاں نے سارے, وہ آ گئے روزے دار نمازی لوگ, لیکن انہوں نے روزہ رکھا ہوا, روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ نماز جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی وہ نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, انہوں نے لگیا انہوں نے قرآن ساڑ چھڑیا. کی ساڑ چھڑیا؟ قرآن جلا دیا, حدیثیں جلا دی ہیں. انہوں نے اندر جا کے مارنا شروع کر دیا, اور مار مار کے بندہ ہی مار دیا. پاگل آدمی تھا وہ, اور نیچے خبر لکھی ہوئی تھی پاگل کون تھا, وہ جس کو مار دیا یا علاقے والے کون تھے پاگل بھائی؟ اور بولو نا یار کیوں مار دیا انہوں نے, کیوں مار دیا؟ برداشت, صرف 5 منٹ دی برداشت, صرف 5 منٹ. ان کو کیا لگا ہوگا اسی سنی ہاں, یہ بھابیاں دا ہوئے, بھابی سی دونوں لگے پاویں سنیاں دا ہوئے, ساڈی مسجد جو فتنہ پاؤن آیا انہوں نے مار چھڑے پڑ کے. صرف 1 منٹ پوچھ تو لو یار اس سے, بھائی وہ کیوں جلایا تو نے, صرف ایک بار پوچھنا تھا تو پتہ چل جانا تھا یہ بندہ وہ پاگل ہے یار. پاگل بندہ دنیا کا کوئی گناہ کر دے, اللہ کہتا ہے ولی ہے, ولی جنت میں جانے والا ہے, کیونکہ پاگل ہے. پاگل کا کوئی حساب, وہ بولو نا یار کوئی حساب نہیں ہے. یہ تو قرآن کے اوپر بیٹھ کے روٹی کھانے لگ جائے نا پھر بھی ولی ہے, کیونکہ اس کو نہیں پتا یہ قرآن ہے. اور آپ کہہ رہے ہم روزے رکھتے ہیں, معذرت کے ساتھ ابھی روٹی کھلنی ہے, آپ نے پاکستانی دیکھنی ہے, پاکستانیت کھول کے رکھنی ہے, روٹی کھول دو, ساری پاکستانی کھول کے باہر آ جائیں گے. ایسی بھوک بچی ہوئی ہے اللہ کی قسم یار, وہ تہاڈے گھر میں روٹی نہیں پکتی, فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں سارے. لیکن مجال ہے میں جتنی مرضی تقریر کر لوں, جو مرضی کہہ لوں, معذرت کے ساتھ, لیکن لوگوں نے سننا, انہوں نے انج ڈنڈ پانی ہے کہ یہ کھانا دنیا دا آخری کھانا ہے, تے جے اسی لٹ نہ مچائی سانو لبنا نہیں. میں نے کوئی مجلس آج تک نہیں دیکھی میرے بھائی جہاں پہ کھانا تھوڑ گیا ہو, آپ نے دیکھی ہے؟ وہ بولو دیکھی ہے, میں نے نہیں دیکھی. بھوک مٹ جاتی ہے, ہوس مٹتی, صرف ایک وجہ سے برداشت نہیں. مفت یار مفت, روپیے ہی نہیں لگے, یا تو ہے نا تسی روپیے لائے ہون پھر تو ڈنڈ پاندے تسی چنگے لگتے ہو, وہ ٹگا نہیں لگایا یار آپ نے, ٹگا. شکریہ تک نہیں کرتے جن لوگوں نے آپ کے لیے روٹی بنائی, شکریہ تک نہیں کرتے. اور ڈنڈ ایسے ڈالتا جیسے کہ میرا پیدائشی حق کیا کہ میں نے روٹی کیوں نہیں دیتی, تو لیگ پیس کیوں نہیں پاک. کمال ہے یار. آپ دیکھیں 5 منٹ پہلے شادی حال میں جب کھانا نہیں کھلتا, میں نے تو باقاعدہ مشاہدے کیے ہیں کیونکہ میں تو بھائی لوگوں کے سامنے بولنا ہوتا ہے. 5 منٹ پہلے شادی حال جاؤ, ماشاءاللہ سوئٹزرلینڈ لگ رہا ہوتا ہے جی, ہے نا. تو 5 منٹ بعد روٹی کھولتے ہیں جی, جلوس لنگ گئے اتوں, ٹوٹ مچی ہوتی ہے یار. قسم سے اتنی شرم آتی ہے. میرا نبی اگر آج ہوتا یار, اللہ کی قسم, وہ ان لوگوں کو دیکھتا. صحابہ نے غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے, کھجوریں چوس چوس کے 6 مہینے کا سفر کیا تھا, کھجوریں چوستے تھے.
کیونکہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے تو اس میں سے تھوڑی گلوکوز آتی ہے نا، شوگر آتی ہے، تھوڑا سا ان کو آسرا ہو جاتا تھا، چوستے تھے کھجوریں. وہ نبی اگر آج دنیا میں آ جائے کہ جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ لیے تھے، برداشت کیا تھا. صحابہ شکایت لے کے آئے تھے، یا رسول اللہ مدینہ ریاست ہم تو پتھر باندھے ہیں. نبی نے کپڑا اٹھایا، میں نے 2 باندھے ہیں بھائی، تاڑے ساتھ ہی بھوکا ہوں. رسول اللہ جب مدینہ شفٹ ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیوی ہے نا بھائی، کہتی ہیں 3 دن لگاتار میرے نبی نے کبھی روٹی نہیں کھائی، برداشت کیا ہے. اور یہ قوم کھانا ضائع ہوتا ہے یہاں پہ، کیا ہوتا ہے، ان کو پھر بھی برداشت نہیں ہوتا. ان کے پاس تھا نہیں، برداشت تھی. یہاں پہ سب کچھ ہے، برداشت نہیں ہوتا. روزے رکھتے ہیں ہم. وہ 313 نے روزہ رکھا تھا، پوری دنیا کو نتھ ڈال دی تھی انہوں نے، نتھ ڈال کے رکھ دی تھی، کیونکہ بدر رمضان میں آیا تھا بھائی. اس رمضان میں روزہ رکھ کے جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہاں پہ 100 کروڑ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں. ایک کشمیر کیا ہے، لوگ کوئی اوقات نہیں ہے ان لوگوں کی، یقین جانے ان ہندوؤں کی، لیکن ہم اس کشمیر کو آزاد کروا پاتے، یہ اوقات ہے ہماری. اور ہمیں لگتا ہے ہم روزے رکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ گڈی پہ چوٹے لے رہے ہیں. یہ گڈی منزل پہ پہنچتی کیونکہ آپ نے گڈی سب کچھ سمجھ لیا میرے بھائی. وہ گڈی سب کچھ نہیں ہے. یہ گڈی اگر منزل پہ نہیں پہنچا رہی تو اللہ کہہ رہا ہے بھوک پیاس ہے. اوہ اللہ کہتا ہے او بندیا، او میں تیرے سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں. یہ جو تیری ماں ہے نا، تیرے ہونٹوں پہ پاپڑی جم جائے وہ خود کو گروی رکھ دیتی ہے، تجھے پانی پلاتی ہے. کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ مجھے کیا ضرورت پڑے یار تجھے 16 گھنٹے بھوکا رکھنے کی. وہ جو تیری ماں صدقے واری قربان جا رہی ہے میری وجہ سے ہے. میرے زیادہ تجھے کو محبت کر سکتا ہے. اور یہ ٹریننگ ہے بندے، یہ تو میں تیری ٹریننگ کر رہا ہوں کہ تیرے میں کیا پیدا ہو جائے. اور بولو یار تیرے میں برداشت آ جائے. اس لیے جملہ بولیں بھائی، نعرہ اصل میں یہ لگنا چاہیے، روزہ کیا ہے آپ نے بولنا ہے گاڑی، اور گاڑی کی منزل کیا ہے، برداشت. روزہ کیا ہے، منزل کیا ہے، بول نہیں رہے، ناراض ہو گئے ہو آپ میرے سے. روزہ کیا ہے، منزل کیا ہے، برداشت ہے. ابھی روٹی کھولو گے، افطاری کھلے گی، برداشت کر کے بکھاؤ گے، دیکھ لینا. وادو کھانا یار ساروں کو ملے گا، لیکن یار تھوڑی سی حیا کر لینا یار، رمضان کی حیا کر لینا. رمضان کی کرنا، میری کوئی اوقات نہیں ہے بھائی، رمضان کی کیونکہ یہ برداشتی پیدا کرنے آیا ہے. ساروں کو کھانا ملنا ہے، ساروں کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. آپ نے ادھر آئی یہ نہیں کرنا، بس بیٹھے رہنا ہے، مٹھ رکھنی ہے. ابھی آپ کا امتحان ہو جائے گا پھر روزہ آپ نے رکھا یا نہیں رکھا، ابھی پتہ چل جانا یہ افطاری جب کھلنی ہے. اب پانی ہے، روزے کے بعد کیا فوراً پینا ہوتا ہے. اب تو گرمیاں آ گئی ہیں، پانی پینے کا بھائی یقین کریں افطاری کا سب سے بہترین راز یہی ہے. زیادہ کھانا ہے تو پانی، بولو زیادہ کھانا ہے تو پانی پینا نہیں، لیکن برداشت ہوتا. وہ ایک گھوٹ لا کے نا ایک ہی سانس سارا پی جاتا ہے. اب اندر ساری چیزیں کیا ہیں، بند ہیں، ان کو کھلنے میں دیر لگتی ہے. تو ہماری پنجابی زبان میں کہتا ہے پیٹ آفر جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، وہ آدھا گلاس بھی ہمیں جچتا، لگ رہا ہوتا ہے کہ آج تو سمندر پیئیں گے بھائی، لیکن آدھا بھی پی. اللہ کیا کہہ رہا ہے، او بندے یہ صرف تجھے لگتا ہے، ایسا ہے صرف چھوٹی سی چسکی لگائیں بھائی، تھوڑا سا پانی اندر جائے رکھ دیں. کھجور کھائیں، اس لیے کھجور سے روزہ کھولتا ہے کیونکہ شوگر آپ کی بڑی آسانی سے نسیں کھول دیتی ہے. پھر آپ جب پانی پیتے ہیں تو پانی پیا جاتا ہے، آدھے پونے گھنٹے بعد 2-3 گلاس پیئیں تو وہ آسانی سے پیے. لیکن ہمارے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. تے پیر کدی این چک رہے ہوندے نے، دوجا پیر این چک رہے ہوندے نے، تراویح دے اندر کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹن ہوئے ہوتے ہیں بالکل. وہ کبھی کبھی نا بندہ امام صاحب سجدے ٹور کے نہیں کھلوتا ہے لے تو ساتھ والے تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں خشوع خضوع انتہا پہ ہو گیا. او پائی ٹن ہوا سو گیا، ہو خشوع خضوع نہیں ہے، پانی بہتا پی گیا یہ بندہ. برداشت نہیں ہوا، اس سے برداشت نہیں ہوا، تھوڑی سی برداشت بس. ابھی دیکھیں یار مجھے قسم سے سمجھ نہیں آتی ہے یار، ابھی سحری افطاری وہی روٹی پانی جو رمضان سے پہلے ہے، ایسے ہی ہے نا یار. یہ کیا ٹوٹ مچی ہوئی ہے باہر، ہر کرانے کی دکان پہ ایسے گئے ہیں جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ چھڑ گئی ہے. سارے کرانے کی دکانیں ختم ہو جانی ہیں، جو لٹ لو کیونکہ رمضان آ گیا. او بھائی رمضان آیا تو سیدھے ہو جاؤ یار، اللہ کی طرف آؤ. تمہیں ابھی بھی روٹی پانی کی ٹینشن پڑ گئی ہے. اسی لیے تو اللہ نے بھوک مچائی تھی تھوڑی سی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیاس رکھی تھی تھوڑی سی، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے تو پانی روٹی اس کے دور ہو جاؤ یار، تھوڑی دیر کو اللہ کی طرف آ جاؤ. لیکن ہمیں ٹینشن ہے. جیسے سموسہ نہیں، یقین کریں پتہ نہیں انہوں نے شاید کوئی حدیث لبی ہو کہ سموسے کے بغیر جو افطاری ہوتی ہے یار، یہ کیسے ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں اس دکان کے اوپر. کمال نہیں ہو گیا، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا روزے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ. لیکن برداشت نہیں ہے بس.
اور اس برداشت کا یہ کاروباری لوگ دھندا کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ لوگوں کی برداشت نہیں ہے تو یہ ایسے ہر چیز بنا کے پیش کرتا ہے، کیونکہ لوگوں سے برداشت تو ہونا کوئی نہیں، ٹوٹ پڑیں گے تو ہمارا منافع بنے گا۔ تو رمضان تو ساری گیم کس کی ہے بھائی؟ ایک باپ اس نے اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا، اس کی ماں رو رو کے مجھے بتا رہی تھی، میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیوں نکال دیا اس کو گھر سے؟ کہتے جی کہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا ساری نمازیں نہیں پڑھتا؟ اس کی ماں نے پھر بتایا ساری پڑھتا ہے، پیو دے سامنے نہیں پڑھتا۔ کس کے سامنے نہیں پڑھتا؟ اچھا ہوں منڈے نے آڈا لا لیا، میں پیو واسطے پڑھنی ہے رب واسطے پڑھنی ہے، میں حج رب واسطے پڑھنی ہے، تو بھائی ضروری تو نہیں ہے باپ ہو تو پڑھنی ہے، نہیں ہو تو نہیں پڑھنی۔ میں کہا ادب کے لیے پڑھ لے یار۔ کہتے ہیں صاحب انہیں پھر بھی نہیں راضی ہونا کیونکہ میرے باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے بیٹے کو اب گھر سے نکال دیا میرے بھائی، تو ہوتا تو شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ سکتا تھا، تو ہوتا تو اس کو دین طرف لا سکتا تھا۔ اب تو وہ گنڈے موالی لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، بدماش لوگوں کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، صرف تیری برداشت نہ کرنے کی وجہ سے تو نے بچے کے سارے بچپن کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یقین کریں مجھے نیند نہیں ہے ایک دو روز کے لیے، اپنے بھائی ہمارے دوست ہیں، بس ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اس کی بہن بیچاری، اس کو بیماری ہو گئی، بیماری اس کے سر پہ تھوڑی اثر کر گئی، تھوڑی اثر کیا کی، انہوں نے دم درود تجویز گنڈے کروانے لگ گئے، وہ تجویز الٹا ہو گیا، اس کی وجہ سے اس کے دماغ پہ اثر ہو گیا۔ وہ پھوپھی کی بیٹی ہے، پھوپھی کی، طلاق دے دی کہ یہ عورت اب ہمارے کام کی نہیں رہی۔ اس کو 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں اس کے، یہ عورت اب ہماری کام کی نہیں رہی، اس کو ٹھور گھر لے کے چلے جاؤ۔ حالانکہ وہ ینگ لڑکی ہے بیچاری اور ٹھیک بھی ہو گئی ہے۔ برداشت کا لیول چیک کریں، جدوں تک ساڈے کام دی سی تے ٹھیک ہے، کام دی نہیں، یہ بھینس ہے، یہ جانور ہے بھائی۔ او اللہ کا خوف کرو بھائی، تم بھی بیٹیاں والے ہو، تمہاری خاندان میں بھی عورتیں ہیں، اور شرم نہیں آتی یار لوگوں کو یہ کام کرتے ہوئے؟ یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ 3 کروڑ خواتین پاکستان میں گھریلو تشدد کا شکار ہے، جن کو شوہر مارتا پیٹتا ہے جانوروں کی طرح، 3 کروڑ، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ روزہ رکھا میں، اشارے پہ وہ بتی جو ہے وہ سرخ ہوئی ہے لیکن پاں کر رہے ہیں، کیونکہ برداشت نہیں ہوتا۔ ساری گیم آپ کو ایک نقطے پہ نظر آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ پورا اسلام برداشت پہ کھڑا ہے میرے بھائی۔ ایک برداشت آپ نے اللہ کے ساتھ کرنی ہے کہ عین مغرب کے وقت آپ کی گاہکی شروع ہوئی ہے اور عین مغرب کی اذان ہو گئی ہے، اللہ کہتا ہے برداشت کر بندے، سب کچھ چھوڑ دے۔ یہ جو گاہک آئے ہیں یہ بھی میں نے بھیجے ہیں، جو اگر مغرب سے پہلے بھیج سکتا ہوں تو مغرب کے بعد بھی تھوڑی سی برداشت کر لے، مسجد آ جا، 10 منٹ میں تو نے تاج محل نہیں کھڑا کر لینا، لیکن بندے سے برداشت ہوتا، اور بولو نا یار۔ اور بندے کے لوگوں کے ساتھ بھی برداشت کے معاملات ہیں میرے بھائی سارے کے۔ لڑکی جا رہی ہے، خوبصورت ہے، دیکھنے کا دل کرتا ہے، تبھی تو برداشت کرنا بھائی۔ منہ نہ متھا جن پاڑو لتھا، اس کو کون دیکھے گا؟ خوبصورت ہے تبھی تو نیچے دیکھنا ہے نا، برداشت کرنا ہے، کر کے دکھا۔ اس لیے پورے کا پورا اسلام نچوڑے نا تو 2 ہی چیزیں نکلتی ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر، کیونکہ جب صبر آتا ہے خود بخود ہی شکر آ جاتا ہے۔ تو رمضان کا مقصد، روزے کا مقصد میرے بھائی صرف ایک لفظ میں وہ کیا ہے؟ بولے نا بھائی، روزہ گاڑی ہے، منزل برداشت ہے۔ اب روزے کا مقصد دیکھیں، بڑی سننے کی بات ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جب کسی چیز کو کھو دیتا ہے قدر، ویسے اماں اس کو چنگی نہیں لگتی، ماں کے منہ پہ دروازے مارتا ہے، اس سے بدتمیزی کرتا ہے، کیونکہ ماں مجھے ہر گالیاں دے رہی ہے، برا بلا کہہ رہی ہے، جدو گھر چوڑو شروع ہو جاتی ہے، ماں مر گئی۔ یقین کر میں لوگوں کہتے ہوئے سنا، وہ گالاں کٹ دی سی ماں تے سی نا، برا بلا کہتی سی، ہم کوئی تو تھا جس کو ماں کہہ سکتے تھے، کوئی تو تھا نا، لیکن چلی گئی ہے قدر۔ جو اس لیے حرم کے اندر ہوتے ہیں وہ حرم میں نماز ہی نہیں پڑھتے، اور ہم جاتے ہیں ہمارا حرم سے نکلنے کا دل نہیں کرتا، کیا خیال؟ ان کو وہ قدر نہیں رہتی حرم کی، 1,00,000 نمازیں یار تھوڑی ہیں، لیکن ان کو وہ قدر نہیں رہتی کیونکہ وہ تو ادھر ہی ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں آپ کو روزے کا دوسرا مقصد دیتا ہے، جب روزہ افطار ہونے لگتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ خوشی کا موقع کب ہے؟ جب روزہ، وہ بندے نے کسی نے کہا کہ اس وقت سموسے کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے، سموسہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں؟ اس وقت آپ نہیں کھجور کو دیکھ رہے تھے، کھجور آپ کو دیکھ رہا۔ ہاں سنا، میری تو ویلیو نہیں تھی، میری تو قدر نہیں تھی، اب میں کیا ہوں؟ اب وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اس دنیا میں اگر کوئی نعمت ہے تو وہ تو یہ پانی ہے بھائی۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا جب ٹھنڈا پانی جاتا ہے تو پہلے وہ پورا اندر جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا، اگر آرام صبر سے پئیں تو محسوس ہوتا ہے،
یقین کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں یار کتنی بڑی نعمت ہے یہ پانی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ اللہ کہتا ہے او یہ میں تمہیں سکھانا چاہ رہا تھا، نعمتوں کی قدر کر، جو ہے نا شکر کر اس پہ، صبر کر اس پہ۔ اب یہ سنیے گا میرے بھائی، اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ عوام نا، وہ ایک ریحان اللہ والا ہے، وہ بڑی پیاری بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ملک خام خواہ غریب ہے، یہ غریب ملک نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خام خواہ غریب ہے، تکے سے غریب ہے۔ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے، 3,60,00,000 ٹن، ایک ٹن میں کتنے کلو ہوتے ہیں بھائی؟ ہاں جی، ایک ٹن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1000 کلو، کتنا ہوتا ہے؟ 3,60,00,000 ٹن کھانا پاکستانی سالانہ ضائع کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی کہ ہے لیکن کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کھانا پتہ کتنے ہیں؟ کراچی، لاہور اور حیدرآباد کی ٹوٹل پاپولیشن کا صبح شام کا کھانا جو ہم کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہ پاپولیشن پتہ کتنی ہے؟ 5 کروڑ کے قریب عوام ہے۔ یہ 5 کروڑ پاکستانیوں کا کھانا ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ جب دعوت کرتے ہیں تکے سے 5-5 10-10 ڈشیں بناتے ہیں، صرف نہ کر رہ جائے گی، پتہ چلے لوگوں کہ اے کتنا بڑا دسترخوان ہے، کتنے امیر لوگ ہیں، وہ کھانا کھایا جاتا نہیں، کھایا جاتا، ضائع ہوتا ہے۔